ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کا بیان ہے۔ آیت نمبر 125۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ تین چیزیں، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور تیسرا احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کرنا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 125۔ اب اپنے رب کے راستے سے مراد ہے اسلام، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام، اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے، یعنی آپ ان کو حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیجیے، حکمت کے ساتھ۔ اور اب حکمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو چیز ہو گئی حکمت، پھر موعظۃ الحسنہ، پھر ان کے اوپر حجت قائم کیجیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب حکمت کے معنی کیا ہے؟ تو کسی چیز کو اس کے نتائج کے فساد اور خرابی کی وجہ سے کہ اختیار کرنے سے منع کرنا، کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس میں فساد ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں برائی ہے، اس کو اختیار کرنے سے منع کرنا، اس کو حکمت فرمایا گیا ہے، اس کو منع کرنا۔ یا اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کے نتائج کی بہتری، اس کے نتائج کی سے جو اچھے نتائج جو حاصل ہوں، اس کی وجہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا، وہاں بری چیزوں سے روکنا اور یہاں اچھی چیزوں کی تلقین کرنا، اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ کسی کام کی ترغیب کے لیے اچھے اجر کی مثال دینا، یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے سزا اور عذاب سے ڈرانا، یعنی کسی کام کی ترغیب کے لیے جو اچھے کام ہیں ان میں اجر کی مثال دینا، کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ اجر اور یہ ثواب حاصل ہوگا، اور اگر اس کام سے رک جاؤ گے تو، اور اگر یہ کام کرو گے فلانا، تو پھر اس میں سزا اور عذاب حاصل ہوگا۔ یہ کام کرو گے تو اس میں اجر اور ثواب ہے، اور یہ کام کرو گے تو اس میں سزا اور عذاب ہے۔ یہ موعظۃ الحسنہ کے اندر آئیں گے۔ اور حکمت کے اندر کسی چیز کو اس کے نتائج کے بدلے میں جو خرابی یا فساد حاصل ہوتا ہے
اس کو اختیار کرنے سے منع کرنا، یا کسی چیز کو اس کے نتائج کے بعد جو اس کی عمدگی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کرنا، یہ حکمت ہے اور یہ موعظۃ الحسنہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت پر جو دلائل قائم کیے وہ سب حکمت سے، اور جو نیک کام پر اجر اور ثواب اور برے کاموں پر عذاب کی جو مثالیں دی ہیں وہ موعظۃ الحسنہ سے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ حکمت بھی ہو گئی، موعظۃ الحسنہ بھی ہو گیا، اب احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال مفسرین ایسے دیتے ہیں کہ سورۃ الانعام کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یہودیوں نے کہا اللہ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 کی تفسیر ہم تفصیل سے پڑھ چکی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پھر آپ ان کو یہ کہیں نا کہ پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ اگر یہودیوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی پر، کسی بشر کے اوپر کسی چیز کو نازل ہی نہیں کیا، ہم نہیں مانتے کہ یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا، کسی بشر اور انسان کے اوپر اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب نہیں اتر سکتی، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا پھر آپ ان کو یہ کہیں نا، پھر یہ بتاؤ کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے، جس کو موسیٰ لے کر، اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ کیا وہ بشر نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا وہ انسان نہیں تھے جن پر اللہ کی کتاب اور کلام نازل ہوا تھا؟ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اوپر قرآن نازل ہو جائے، آپ تو انسانوں میں سے ہیں، آپ تو بشر ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام پر بتاؤ تورات کس نے نازل کی تھی، جو تمہارے نبی ہیں ان کے اوپر کس نے تورات نازل کی تھی؟ کیونکہ اللہ نے ابھی ایک ایسی حجت قائم کی کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ یہودی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے۔ تو جب تم یہ بات مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کسی بشر کے اوپر قرآن نازل ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے اوپر قرآن نازل ہو ہی نہیں سکتا؟ تو تم تو خود مان رہے ہو کہ بشر کے اوپر اور انسان کے اوپر اللہ کی کتاب اور اس کا کلام نازل ہوا ہے۔ اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر یہ ہے کہ یہ اصل میں جو فرمایا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا آپ کسی کو کہیں کہ بھی نماز پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، امر بالمعروف یہ ہے۔ اور نہی عن المنکر کیا ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا، برے کام سے منع کرنا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو بتاؤ۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے، یہ حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے نرمی سے اور ایک متانت کے ساتھ کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اسے سمجھائے۔ اچھا، اگر وہ پیار سے نہ مانے
تو پھر سختی سے پیش آئے، پھر سختی سے سمجھائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز نہ پڑھنا گناہ کا کام ہے، یہ کام نہ کیا کرو، پھر سختی سے پیش آئے۔ مگر اس سختی کے اندر کیا اس کو گالی دینے کا حکم ہے کہ گالی دے کے سمجھائے، یا اب وہاں پر کوئی گندی زبان استعمال کر کے سمجھائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم سچ کیوں نہیں بولتے، تم رزق حلال کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں، حکم یہ ہے کہ کسی کو اگر گناہ کرتے دیکھیں تو نہایت ہی پیار سے، نرمی سے آپ اس کو منع کریں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ مگر اگر وہ نہ مانے تو پھر سختی سے پیش آئیں، مگر اس سختی کے اندر اس کو گالی نہیں دینی کہ آپ اس کو گالی دے کر کہیں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یا تو سچ کیوں نہیں بولتا، گالی دے کر آپ اس کو سمجھیں نہیں، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ پیار سے بھی نہ مانے اور سختی سے بھی نہ مانے تو پھر حکم یہ ہے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کر کچھ کر سکتا ہو تو وہ کرے، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو منع کرے اس گناہ کے کام سے۔ لیکن اس صورت میں بھی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ فتنے کو سامنے رکھے کہ کہیں کوئی فتنہ ہی نہ شروع ہو جائے ہاتھ اٹھانے سے، مارنے پیٹنے سے، یا کوئی قانونی پہلو ہی سامنے نہ آ جائے کہ خود ہی پکڑا جائے، ان سے قانون اسی کو پکڑ لے کہ بھئی تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ اگر یہ ایک غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس غلط کام سے روکنے کے لیے تم نے اس کا سر پھاڑ دیا، ٹانگ توڑ دی۔ یعنی کوئی خلاف قانون کام نہ کرے، ورنہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ نہ ہو۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ پیار سے سمجھائیں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ سختی سے سمجھائیں، مگر اس میں بھی گالی نہیں دینی یا گندی زبان استعمال نہیں کرنی۔ اور تیسری صورت کی ہے کہ اگر دونوں صورتوں سے کام نہ چلے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے روکیں، مگر اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ قانونی پہلو کو پہلے دیکھ لیں کہ کہیں کوئی ایسا فتنہ یا فساد آپ کے ہاتھ اٹھانے سے کوئی نہ پھیل جائے کہ جس سے زیادہ نقصان ہو جائے جن سے، اس صورت میں منع ہے جن سے۔ تو امر بالمعروف جس کا اس آیت کی شروع میں نے تمہید باندھی ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو ایک اچھی بات کہے گا اور وہ اس کی بات مان لے گا اور بری بات سے باز آ جائے گا، تو اس بندے پر اس شخص کو بری بات سے منع کرنا واجب ہے، اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ برا کام چھوڑ دو، اور وہ اس کے کہنے پر وہ برا کام چھوڑ دے گا، اب اس شخص کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میری بات کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تو ایسے شخص کو بری بات سے منع کرنا اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ منع کرے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ اگر اس کو گمان غالب یہ ہے کہ وہ بات مان لے گا اور اس برے کام سے باز آ جائے گا، تو اس کو منع کرنا اس برے کام سے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو منع کریں کہ وہ آپ کی بات مان لے گا۔ اچھا، اگر گمان غالب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اس برے کام سے منع کیا تو یہ مجھے آگے سے گالی دے گا یا میرے اوپر کوئی تہمت لگا دے گا، تو پھر یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر اس کو اس برے کام سے منع نہیں کرنا
منع نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے کہ اگر میں نے اس شخص کو ایک تو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے جس کو میں نے اگر کہا تو یہ میری بات مانے گا اور اس برے کام سے باز آ جائے گا، یہاں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو منع کریں۔ مگر ایک بندہ جو برا کام کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ کہا تو یہ بندہ آگے سے مجھے گالی دے دے گا، جب میرے پر کوئی تہمت لگا دے گا، تو ایسی جگہ پر آپ اس کو اس برے کام سے مت منع کریں، یہاں آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ جس بندے کو برے کام سے روک رہا ہے، اگر اس نے اس بندے کو برے کام سے روکا تو وہ صرف گالی نہیں دے گا یا تہمت نہیں لگائے گا بلکہ مارے گا۔ پکڑ کر مارے گا۔ اب جب اس کو مار پڑے گی تو یہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اب یا تو پھر صبر کرے نا اس مار کے اوپر، اس نے تو نیکی کا پیغام پہنچا دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بات ماننا تو دور کی بات، یا گالی دینا تو دور کی بات، وہ الٹا مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو اس برے کام سے روکا، اور یہ اس کی مار کے اوپر صبر نہیں کر سکے گا۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا، یعنی میں بھی آگے سے ہاتھ اٹھا دوں گا، تو پھر بہتر ہے کہ ایسی تعلیم کو چھوڑ دے، خاموش ہو جائے، اس کو نہ کہے، اس کام سے اس کو نہ روکے۔ اچھا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ وہ جس کو اس برے کام سے روک رہے جس کو اس برے کام سے روک رہے اگر اس نے اس کو اس کام سے روکا تو وہ اسے مارے گا۔ پہلی صورت تھی کہ وہ صبر نہیں کر پائے گا، اس میں کہ وہ صبر کر لے گا۔ تو اس کے متعلق فقہاء نے فرمایا کہ اس کو منع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس صورت میں مار کھانے کے بعد وہ صبر کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، اور اس کو فقہاء نے، آپ لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ لوگ مجھے ہنسا رہے ہیں، جبکہ فقہاء نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کو برے کام سے منع کرتا ہے اور وہ آگے سے اس کو مارتا ہے اور وہ صبر کر لے گا، تو اس کو اب اس کو اس برے کام سے روکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کی مار پر صبر کر سکتا ہوں، میں آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ کوئی فتنہ یا فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو فقہاء نے مجاہد کہا ہے کہ اس نے برائی سے روکا بھی، اس کی تکلیف بھی صحیح، تو ایسے شخص کو مجاہد کہا۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ مانیں گے نہیں، جس کو میں کہوں گا کہ اس برائی کے کام کو روک دو، وہ میری بات نہیں مانے گا، مگر نہ مجھے مارے گا نہ مجھے گالیاں دے گا، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو کہے یا نہ کہے، مگر افضل یہ کہ وہ اس کو بری بات سے روکے، افضل یہی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یعنی اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین۔ تو بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے، جن 3 طریقوں کا ذکر ہوا: حکمت، اچھی نصیحت اور حجت کا قائم کرنا۔
اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ محبوب، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور وہ آپ پہنچا دیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔